تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے. آج میں اور آپ اس چیز کے عینی گواہ ہیں. قرآن اس چیز کو بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار آخری 30واں پارہ تو ہے ہی سارا قیامت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی احادیث میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. باب قیامت ایک الگ ہے باب ہے احادیث کی کتاب میں. اس کے سائنس بتائے گئے ہیں, اس کی ہر چیز بتائی گئی. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ اگین یہ ہے کہ اختیاری کیا ہے. خدا نہ خواستہ میں اور آپ جب قبر سے اٹھائے جائیں, کیا ہمارے گلے میں یہ جو جیسے یہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا ہمارے گلے میں وہ ایک سلیٹ کے لیں آپ اس کو, یا ایک ٹیگ کے لیں, وہ لگا ہو کہ یہ بدکار تھا, نعوذ باللہ, یہ جھوٹ بولتا تھا, یہ جھوٹا تھا, یہ کاذب تھا, یہ غیبت کرنے والوں میں سے تھا, یا یہ ہر وقت گالیاں بکنے والوں میں سے تھا, یا اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں تھے. آج ہمارے معاشرے میں باہر نکل کے دیکھیے کہاں پہ ہمارے مسلمان ایک دوسرے سے محفوظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کا مفہوم میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. مطلب کہ آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان کی عزت اور آبرو ہمیشہ محفوظ رہنی چاہیے. اور صرف عزت اور آبرو ہی نہیں, جب آپ اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ایسی ڈیلنگ ہونی چاہیے جو ایمانداری پہ بیسڈ ہو. کیا ٹیگ لے کے میں اللہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں؟ آج ہمارے بازار اللہ کی نافرمانیوں سے بھرے پڑے ہیں. ہمارے دکاندار اللہ کی نافرمانیوں سے بھرے پڑے ہیں. ہمارے تاجر جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھرے پڑے ہیں. ہماری مطلب کہ گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں بھری پڑی ہیں. فسق ہر وقت موجود ہے. ٹی وی ہر وقت, اللہ تعالیٰ یہ فسق ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ کا ہونا ہے. مطلب کہ ہر وقت گھر میں, پہلے تو وہ کہتے تھے نا لوگ اللہ معاف کرے سینماز میں جا کے گناہ کرنے جاتے تھے, اب ہر گھر میں سینما موجود ہے. مطلب آپ نئے گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تھیٹرز پہلے بنائے جاتے ہیں, بعد میں گھر بنائے جاتے ہیں. مطلب کہ پورا 3D تھیٹر کے لیے پورا ایک کمرہ بنایا جاتا ہے جو پہلے کبھی گھروں میں نہیں ہوتا تھا. مطلب آپ نے گھر کے اندر خود ایک, اللہ معاف کرے, کیا پیدا کر رہے ہیں, کیا چیز پیدا کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر. خود ایک ایسی چیز پیدا کر رہے ہیں جس سے اللہ کی کیا آپ کے اوپر رحمت برسے گی, اللہ کی نحوست برسے گی. گانا بجانا گھر میں ہے. مسلمان نعوذ باللہ اس حالات تک گر چکا ہے کہ پہلے کوئی شرم و حیا تھی, آج شادیوں پہ, بیاہ پہ مسلمان اپنی بچی کو, اپنی بچی جو اس کی اپنی بچی ہے, یا بہن ہے, یا والدہ ہے, یا بیوی ہے, اس کو مطلب کہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. یہ ہماری کس طرح کے معیار ہیں؟ یہ مسلمان ہیں. اور پھر ہمارے گلے کے توق جو ہمارے گلے میں لٹکا ہوگا, یار یہ تو فاسق اور فاجر تھا. قیامت کے دن اللہ کو ہم قبر میں, پہلے تو ان 2 فرشتوں نے جنہوں نے آنا ہے, وہ جو خوفناک اور ہولناک منظر پیش کریں گے, آ کے پوچھیں گے, وہ کہتے ہیں چاہے آپ جتنے مرضی نیک بھی ہوں, وہ فرشتے اپنی ریجنل پوزیشن بھی آئیں گے. بس فرق یہ ہوگا کہ وہ آپ سے حساب کتاب تھوڑا نرمی سے لیں گے, لیکن ان کی شکل وہی ہے جو ایک بد انسان کے لیے یا نیک انسان کے لیے. تو اس کا خوف بھی بہت زیادہ ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے من ربو کا, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو اگر میں نے زندگی اپنے رب کی احکامات کے خلاف گزاری ہے تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ اس کے بعد بتاؤ من دینوں گا, ماں دینوں گا, تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین ہی اگر خدا نہ خاصہ معاذ اللہ یہ رہا پیسہ یا امارت یا مٹیریلزم, تو میں اللہ کے دین کے بارے میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ دین اسلام تھا میرا. زبان ہی ساتھ دینا چھوڑ دے گی. اور پھر میرے بھائی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک شبیہ دکھائی جائے گی, ایک تصویر دکھائی جائے گی کہ یہ کون ہے,
جب میں نے ان کی سنتوں پہ عمل ہی نہیں کیا ہوگا، ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس چلاؤں گا، میں کیسے پہچانوں گا؟ اور پھر جب میرے گلے میں خود اللہ معاف فرمائے اس ٹائم سے، یار یہ اتنا خوفناک وقت ہے کہ ہمیں بھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یقین مانے اللہ قرآن میں بار بار اس چیز کو کھول کے بیان فرماتے ہیں کہ اتنا خوفناک وقت ہے کہ جب تم قبر میں ڈال دی جاؤ گے نا تو کوئی نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ یہ قرآن تمہاری شفاعت کے لیے آئے گا، یہ روزہ تمہاری شفاعت کے لیے آئے گا، جو تمہارے اعمال آئیں گے۔ باقی نہ تمہارا بہن بھائی، نہ تمہارے ماں باپ، نہ تمہارے بچے، نہ تمہاری بیوی، nobody will be there to protect you۔ وہاں پہ صرف اللہ اور آپ ہیں، اور وہ دو فرشتے ہیں جنہوں نے آپ کا معاملہ ڈیسائیڈ کر کے آپ کے گلے میں یہ ڈال دینا ہے کہ یار اس کا بسترا یا تو مخمل کا ہوگا، جنت سے لا کے ڈال دو نیچے اور جنت کا دروازہ کھول دو اور ہوا لے لو، یا پھر جہنم کا دوزخ سے بھرا ہوا، آگ سے بھرا ہوا بسترا اس کا فرش بنا دو اور جہنم کی آگ کھول دو، اور پھر اس پہ ایک ایسی مصیبت مسلط کر دو، ایک ایسا انسان مسلط کر دو جو پہلی انسان مصیبت میں ہے، آگ کے بستر پہ سو رہا ہے اور آگ کی ہوائیں جہنم سے آ رہی ہیں، اور پھر ایک ایسا خوفناک انسان اس کے پاس آ جاتا ہے، تو کون ہے؟ اتنا بدبودار کہ اور وہ انسان جو آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرے اعمال ہوں۔ اسی طرح نیک آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ایک خوبصورت انسان، کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں آپ کے نیک اعمال۔ تو میرے بھائیوں، کیوں ذلیل ہونا چاہتے ہیں اللہ کے آگے؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیں، یہ تو چلے قبر کی کہانی ہے، بات قبر پہ ختم نہیں ہونی، بات محشر میں آنی ہے۔ اللہ نے آپ کو اٹھانا ہے دوبارہ، اللہ نے آپ کو ریزریکٹ کرنا ہے، دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ مجھے بتائیں صرف ایک بات، جب اللہ آپ کو ریزریکٹ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، جب اللہ آپ سے پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو، ہم سے تو فرشتوں کو جواب نہیں دیا جا رہا، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو پتہ ہے یہ کیا کر کے آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے یہ کیا کر کے آیا ہے، لیکن اللہ پھر بھی اپنی حجت تمام کریں گے، پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو۔ اور اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، یقین مانے وہاں کی ذلت اتنی شدید ہے کہ ادھر تو ہم چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، وہاں سب کے سامنے ذلیل ہوں۔ اور یہ نہیں کہ 4-5 بندے کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان آنے تک سب کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے لیے راتوں روتے رہے یہ ہدایت پہ آ جائیں، ان کے سامنے ذلیل ہوں گے خدا نخواستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا رہی کہ میرا مسلمان بہتر ہو جائے، میرا مسلمان سیدھا ہو جائے، میرا مسلمان جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ رسول اللہ یہ چاہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیا کر رہا ہے؟ اتنا ہی بڑا کذب کر رہا ہے، اتنا ہی بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اتنا ہی بڑا جو ہے وہ جو ہے فریب دنیا کو دے رہا ہے۔ اب اور یعنی یہ دنیا کو نہیں دے رہا، وہ بیسیکلی اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو، اپنے آپ یہ تم اگر سمجھتے ہو نا کہ تم بڑے عقل مند ہو کہ لوگ کو پاگل بنا لو گے، تو اصل میں یو آر ڈوئنگ اٹ فار یور اون سیلف۔ تم اپنے لیے خود آگ اپنے لیے جمع کر رہے ہو، آگ کے انگارے خود لے کے چل رہے ہو۔ ادھر تو تم اپنے آپ کی عقل مندی کو دیکھ لو گے، لیکن what will you do when you come to Allah? What will you do when you come to the grave? جب قبر میں آؤ گے، ادھر تمہاری عقل مندی نہیں چلنے والی، ادھر اللہ کے احکامات چلیں گے۔ وہاں فرشتے آ کے آپ سے سوال کریں گے، دو آپ کے پہلے ہی لکھ رہے ہیں سارا کچھ۔ یہ جو آپ کی رجسٹر کلوز ہوگا نا، جس دن مجھے موت آئے گی، جس دن یہ رجسٹر کلوز ہوگا، اٹ ول بی پاسڈ آن۔ یہ علیین میں جائے گا یا سجین میں جائے گا؟ معاذ اللہ، علیین میں نیک لوگوں کا رجسٹر جائے گا اور سجین میں بد کردار لوگوں کا رجسٹر جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے تو حاضری ہوگی، اللہ پوچھیں گے کہ کون ہے۔ جب آپ کی روح کو پرواز، جو بدروح ہوگی اس کی پرواز ہوگی، تو راستے میں فرشتے کہیں گے تیرا آنا نامبارک ہے، تو اتنی بدبودار روح ہے، مطلب کہ تو نے پورے آسمانوں میں بدبو پھیلا دی۔ اور اسی طرح آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے اس کو اٹھا کے سجین میں پھینک دو۔ پوچھیں گے ضرور ادھر کیا کر کے آئے ہو، لیکن پتہ ہے اللہ
ریکارڈ سارا اس کے پاس. اسی طرح اگر نیک ہیں آپ تو آپ کی روح اوپر جائے گی, فرشتے کہیں گے تیرا آنا مبارک ہو. قبر آپ کو روزانہ پکارتی ہے. میں نے اور آپ نے جہاں دفن ہونا ہے وہ جگہ روزانہ مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے. کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر آپ نیک ہیں, وہ کہتی ہے کہ میں تیرا جب آپ قبر میں ڈالے جائیں گے وہ کہیں گی کہ میں تیرا کب سے انتظار کر رہی تھی. تو جب چلتا تھا تو مجھے ساری دنیا میں سب سے لوگوں سے زیادہ پسند ہو. تو عاجزی سے میری اوپر چلتا تھا, زمین کے اوپر چلتا تھا, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا, تکبر نہیں کرتا تھا, عاجزی کے ساتھ چلتا تھا. تو اب جب تو میرے پاس آیا ہے, اب تو میری مہمان نوازی دیکھے گا. اور مہمان نوازی میں کیا دیکھے گا کہ میں اتنی کھل جاؤں گی کہ تا حد نگاہ تک تمہارے لیے میں کھلی ہو جاؤں گی. بظاہر 6 فٹ کی قبر ہے, لیکن 2 گز کی قبر ہے, لیکن وہ آپ کے لیے کھل جائے گی. اور اگر بد کردار انسان کو روزانہ ایک وہ قبر پکاری جہاں بھی اس نے دفن ہونا, مجھے نہیں پتا XYZ جو بھی جگہ ہے جہاں بھی اس نے دفن ہونا, اللہ کو پتا ہے اس نے کہاں دفن ہونا, وہ روزانہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں انتظار کر رہی ہوں تیرا, کب تجھے اجل آ کے تیرا صفایا کرے گی, موت تیرا صفایا کرے گی, میرے پاس آئے گا. اور پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ جو زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا کہ میں زمین پھاڑ دوں گا یا آسمان چیر دوں گا, اب تو میرے پاس آیا ہے تو اب تو میں دیکھے گا کہ میں تیرے کیا حالات کرتے. تو مجھے نفرت تھی تجھ سے جب تو زمین پہ چلتا تھا, اب تو آیا تو میرے حالات دیکھے گی کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. قبر کہے گی اس کو, کیا کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو مبارک اپنی یوں کر لی کہ یہ پسلیاں اتنی اس طرح قبر اپنے آپ کو نچوڑے گی کہ پسلیاں جو ہے نا وہ اس طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. اور پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جہنم کا وہ بھائی میرے اور آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کہاں جانا ہے. آج میں اور آپ جتنا مرضی گالیاں دے لیں نظام کو, جتنی مرضی باتیں کر لیں, اگر میں اور آپ سیدھے نہیں ہوں گے یہ نظام بھی سیدھا نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے, یہ بڑا لکھا پڑا بات ہے. میرے بازار سیدھے نہیں ہیں, میرے تاجر سیدھے نہیں ہیں, میرے ٹریڈرز اچھے نہیں ہیں, میرے بزنس مین اچھے نہیں ہیں, میری فوج اچھی نہیں ہے, میری پولیس اچھی نہیں ہے, میرے ججز اچھے نہیں ہیں, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کے عذاب ہیں, ہمارے اوپر مسلط ہیں ان شکلوں میں, کیونکہ ہمارے کردار ایسے ہیں. اور اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اپنے والد کے سامنے انسان جب گناہ کر کے جاتا ہے, والد کی بات کرو, اللہ ہیں, خالق ہیں, والد کے سامنے جب آپ کا گناہ عیاں ہو جائے تو آپ کا سر شرم سے جھکا ہوتا ہے. والد کو فیس کرنے کی آپ کی ہمت نہیں, والدہ کو فیس کرنے کی ہمت نہیں, بہن بھائیوں کو فیس کرنے کی ہمت نہیں, دوستوں کو فیس کرنے کی ہمت نہیں. جب آپ کا کوئی بھی چیز عیاں ہو جائے تو ایک ایسی چیز اگر آپ کی قیامت کے دن عیاں ہو گئی جو پتہ نہیں کتنے اربوں کھربوں لوگوں کے سامنے ہوگی, ادھر کیا شکل دکھائیں گے؟ گلے میں تو ویسے ہی لگا ہوگا, ایک پٹا ڈلا ہوگا, اس کے آگے لگا ہوگا یہ نعوذ باللہ جہنمی ہے, اور اگر اچھا ہوا تو جنتی. تو میرے بھائیوں, موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینا ہی بہتر ہے, اور اپنے اعمال روزانہ درست کرنا بہتر ہے, اسی میں ہماری کوشش ہے, ورنہ ادروائز کام بہت خراب ہے. اس دنیا کے لیے ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو, لیکن اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہو رہے جو اصل آنے والی حقیقت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ 10 روپے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آپ کی جیب میں 1000 روپے پڑے. یہ بہت, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, 1000 اور 10 کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے آخرت اور دنیا کی زندگی میں. ایسے آپ بتا رہا ہوں, آگے آپ کو 10 روپے بگا رہے ہیں, آپ کی جیب میں چاہے 2, 2.5, 3, 4 ہزار 5 ہزار پڑے, آپ کو پتہ نہیں آپ کی جیب میں 5 ہزار پڑے. What you can earn from yourself, آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ بھاگ رہے ہیں کسی ایک ایسی چیز کے پیچھے جو جس کی کوئی یقین دہانی نہیں کہ وہ 10 کا نوٹ آپ کو ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. تو میرے بھائی وقت کم ہے, اور وہ کہتے ہیں نا ریس لگی ہوئی ہے اور وقت کم ہے. اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا بلاوا آ جائے اللہ کے پاس, اپنی تیاری کر لینی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں